بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی عقیدتوں کے ساتھ خوش ہو کر مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی کافر بھی میرے آقا کا میلاد منائے، رب اسے اپنی برکتوں اور رحمتوں سے معلوم نہیں فرماتا، تو پھر وہ شاگان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میلاد کی برکتوں سے کیسے معلوم فرما سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابو لہب وہ بدترین کافر ہے جس کی مذمت میں خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت سورہ لہب نازل فرمائی۔ لیکن جب ابو لہب مرا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب سے مرے ہو تیرے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں، جب پیر کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا میری لوٹی سویبیہ جب میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میری لونڈی سویبیہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے کہا آقا آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو میں نے نبی سمجھ کے نہیں، میں نے محمد سمجھ کے نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر کے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں، بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں نے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا کہ آج کے بعد اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ عزیزان محترم، جب ایک کافر جس کی مذمت میں خالق کائنات نے قرآن مجید میں سورہ لہب نازل فرمائی، ایسا بدترین کافر مشرک اگر وہ میرے آقا کو نبی سمجھ کے نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کے اس کے میلاد پہ اس کی خوشی میں اگر لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے معروف نہیں فرماتا، تو پھر ان مسلمانوں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے معروف کر سکتا ہے؟ کہا جی حدیث مرسل ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی بھی صاحب، میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیوں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع حدیث نہیں ہے، مرسل حدیث ہے، اور اصول حدیث میں مرسل حدیث قابل حجت ہوتی ہے۔ اور پھر بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین نے اسی حدیث مبارکہ میں تبصرہ فرمایا ہے۔ یا کوئی آج 14ویں صدی کا مولوی اور ملا کہے کہ جناب والا یہ بخاری میں حدیث آئی، یہ مرسل حدیث ہے۔ عزیزان محترم، امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، آپ اسی حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فما حال المسلم الموحد من امته علیہ السلام الذي يسر بمولده صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا، اس توحید کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے۔ آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ الذی یسر بمولدہ، وہ اپنے آقا کا، اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے،
تو ایسے موحد مسلمان کا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَبْذُلُ مَتَّصَلَ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی طاقت کے مطابق اس میلاد پہ خرچ کر کے جو اپنے نبی کا میلاد منعقد کرتا ہے، تو امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، پتہ چلا کہ جناب والا اتنے پہلے محدثین میرے آقا کا میلاد بھی مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث مبارکہ پہ، پھر ایسے مسلمان، ایسے موحد مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے اور اپنی طاقت کے مطابق اس میلاد پہ اپنے نبی کی محبت میں خرچ بھی کر دے۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گزری، اور آپ کی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے ایسا موحد مسلمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد خوش ہو کر مناتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ عربی میں ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی قسم ہے ایسے موحد مسلمان کے لیے انعام یہ ہونا چاہیے، اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، اللہ کی طرف سے ایسے موحد مسلمان کا جو اپنے نبی کی محبت میں میلاد پہ خرچ بھی کرے اور خوش ہو کر نبی کا میلاد منائے، اس کے لیے بدلہ یہ ہے کہ ان یدخلہ فی جنات النعیم، ایسے موحد مسلمان کو خالق کائنات نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے۔ اور یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ایک جگہ پہ خطاب کر رہا تھا، میرے خطاب کے بعد جناب والا کسی نے یہ لائیو چلنے والے خطابات میں ایک نے کمنٹس دیا، جناب یہ جو محفل میلاد منا رہے ہو بس صرف چاول اور حلووں کی وجہ سے، جناب والا یہ کچھ دیکھنے لگا رہے۔ میں نے کہا بیچارے تجھے چاول اور حلوے دیکھ کر پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو گئے ہیں، یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہم نے آپ کو کم منت کی ہے کہ جناب والا تم اپنے نبی کا میلاد مناؤ۔ یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ موحد مسلمان جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے۔ الذی یسر بمولدہ، پیٹ کے اندر مرض نہیں پڑنے چاہیے، چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلنا چاہیے۔ اور جناب والا یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی شرح لکھی، ارشاد الساری شرح بخاری، وہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے۔ جناب والا آج کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 923 ہجری کا محدث جس نے بخاری کو سمجھا ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا جناب والا آج اگر بریلوی حضرات کوئی نبی کا میلاد منا کر ایک چاول کی دیگ لگا دیتا ہے، ایک حلوے کی دیگ لگا دیتا ہے، جناب والا یہاں پہ توحید کے ماننے والوں کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو فضول خرچی تھی نہیں پیا، ایک آدھو جائز تھے جناب والا، صحابہ نائن منعقد کرو، صحابہ کو بعد تابعین، تبا تابعین، سلف صالحین، تابعین بناؤ۔ یہ 14ویں صدی میں بنا عاشق رسول تھے ہیں جناب والا، یہ پانچ نبی جو میلاد تھا منائے۔ میں نے کہا پگلے اگر تاریخ پڑھی ہوئی ہوتی، اگر سلف صالحین کی کتب کو پڑھا ہوا ہوتا تم نے، تو تمہیں یہ جرأت نہ ہوتی، یہ جسارت نہ ہوتی کہ جو نبی کا میلاد منائے، اور بجائے اسے اور کہنے کے تم اسے بنا کرو۔ یہ شارح بخاری
امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باور بلند سبحان اللہ. وہ بھائی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکی عطا فرماتا ہے, 90 درجات بلند کر لیتا ہے اور 90 گناہ مٹا دیتا ہے. اصل میں جہاں جہاں بھی پروگرام آتا ہے نا تو وہاں پہ بچے جو ہے وہ بڑی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہتے ہیں, بڑوں کو شرم آتی ہے. مسجد میں وہاں بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ کا پتہ ہے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. اللہ یہ کہ کسی مولوی کی یا کسی پیر کی تعریف نہیں ہو رہی ہے, رب کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے. آپ اگر ایک چھٹان کی زبان ہلا دیں گے کہ اللہ پاک ہے, اللہ تمہیں پاکیزہ اور پاک فرما دے گا. آواز بلند سبحان اللہ. شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ ہمیشہ سے اہل اسلام اپنے نبی کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے کہا سوچ سمجھ کے کمنٹس دو. اب تک تو میں نے آپ کی اپنی کتب کا حوالہ نہیں دیا, ڈائریکٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کے میلاد کے لیے صرف اس لیے آئے کہ جناب والا حلوے پکائے جاتے ہیں, چاول پکائے جاتے ہیں. عزیزان محترم, شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ, ہمیشہ سے اہل اسلام اپنے نبی کے میلاد کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور لنگر بھی پکاتے ہوئے آ رہے ہیں. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ, ولائم جمع ہے ولیمہ کی, اور ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو خوشی کے موقع پہ پکایا جائے. شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم تو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہی مناتے آ رہے ہیں, ہم سے پہلے والے بھی مسلمان. لا زال اہل الاسلام, ہمیشہ سے ہم سے پہلے والے مسلمان بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر جناب والا اگر کسی سنی مسلمان نے ایک دیکھ لگائی, بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. یہ اہل مسلمان نبی کا میلاد بھی مناتے تھے اور ربیع الاول شریف کی ہر رات کو وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ, ربیع الاول کی راتوں میں مسلمان لنگروں کا وسیع پیمانے پر جناب والا اہتمام کیا کرتے تھے. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ, مختلف قسم کے لنگر پکائے جاتے تھے. آج اگر حلوے کی دیگ بن جائے مسلمان کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہونا چاہیے جناب والا کہ جناب بہن بھی حضرات یہ فضول خرچی کر رہے ہیں. عزیزان محترم, اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے. شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کا میلاد منا کر پھر ان کے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا تھا, بلکہ فرمایا وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ, نبی کا میلاد منا کے وہ خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے. اور پھر آگے شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آؤ میں ایک آپ کو نسخہ دوں. جناب والا آج ہر جگہ پہ بد عملی ہے. شارح بخاری امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ, کہ جو آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منعقد کرتا ہے, جس دھرتی پہ, جس مسجد میں, جس علاقے میں آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور جس سال میرے آقا کا میلاد منایا جاتا ہے وہ پورا سال امر اور سلامتی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے. تو شارح بخاری امام کسلانی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ, یہ ہمارے تجربے کی بات ہے. اگر تم امن چاہتے ہو تو ہر جگہ پہ, ہر گلی میں, ہر علاقے میں, ہر صوبے میں, ملک کا ملک, کونا کا کونا نبی کا میلاد مناؤ, امن ہی امن چھا جائے گا. وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي
ذالک العام، یہ صدیوں سے پہلے محدثین یہ کہیں کہ جس دھرتی پہ جس وقت میرے آقا کا میلاد منعقد کیا جائے وہ سال پورا امن و سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ 14ویں صدی کا مسلمان کہے جناب والا یہ جامنوں اور جناب والا حلووں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ شارح بخاری سے پوچھو کہ جناب والا اس وقت نے تم نے یہ محافل سجائی تھی کیا یہ جامنوں اور حلووں کے لیے سجائی تھی؟ شارح بخاری امام غزالی فرماتے ہیں ہم تو آقا کا میلاد منا کے پورے علاقوں کے اندر امن اور سلامتی چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شارح بخاری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، کہ جس کو اپنی من کی مرادیں پوری کرنی ہو۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، علماء کے پاس پیران اسلام کے پاس صحیح ماں کے کو برکت نہ ہے، گھر میں بیماریاں لاچاریاں سے پریشان حالوں کو رزق نہ ہے، روزی نہ ہے، پریشانیاں کو تویز کو تھاکو۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں نسخہ دوں لیکن دل سے کرنے والا تو کوئی مسلمان ہو۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، جو میرے آقا کا میلاد منعقد کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، خالق کائنات اس کی دل کی مرادیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں خدا کی قسم، ایک ایسی دعا دی میلاد منعقد کرنے والوں کو۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأً اتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شارح بخاری کس کے اوپر؟ فَرَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأً، اس شخص پر کون سی رحمتیں؟ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کس شخص پر؟ اتخذ لیالیہ شہر مولد المبارک اعیادا، جو نبی کے میلاد کے مہینے کی ہر رات کو عید سمجھ کے منائے، جو ربیع الاول شریف کے مہینے کی ہر رات کو صرف ایک عید سمجھ کے نہیں بلکہ فرمایا فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا، یہ اعیاد عید کی جمع ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے مباحد مسلمان پہ جو ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عیدیں سمجھ کے منائے۔ میں نے کہا ہم نے 12 ربیع الاول کی دن کو صرف عید کہاں تو جناب والا آپ کا اعزاز ڈائریکٹ پہنچ گیا۔ جناب عید الفطر آئے، عید الاضحیٰ، یہ 3 عید کاٹو آئی۔ میں نے کہا شارح بخاری سے پوچھو، وہ تو فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عید سمجھ کے جو مناتا ہے اللہ اس میں کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کہا حبیبی صاحب یہ جذبے کے اندر آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا یار چلو اگر شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں تسلیم کرتے ہو تو آپ کے سامنے رب کا قرآن پڑھو، آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جناب یہ 3 عید کا نام آئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب والا یہ عید کہاں سے آئی۔ اور ویسے تو آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے کا دن پہ عید کا دن ہے۔ اور پھر یہ میرے آقا کی حدیث کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اور مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ کہاں کے سمجھ نہیں تھی بھائی؟ 4 جمعے آتے ہیں تو 4 ہی دن یہ ہو گئے۔ پھر جناب والا پھر سال میں کتنے مہینے آئیں گے؟ اور جناب والا 12 مہینے، پھر 12 کو جناب والا 4 کے ساتھ رکھو، یہ گنتیاں پھر آپ خود کرتے جانا۔ اور آپ نے کہا ننھڑی عید بڑی عید 12 ربیع الاول کی گانوں آئی۔ عزیزان محترم رب اگر نعمت عطا کرے تو اس پہ بھی جناب والا عید منا سکتے ہیں۔ اور خالق کائنات نے 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
مجلس اچھے جناب والا شمن علی میرے علی وہ مسلمانوں کی جسو تھمانا انہی تے میں نچن جسو جناب والا اپنے نبی کی تعریف سن کر جو مسلمان سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے یار باواز بلند تو سبحان اللہ قرآن سن کر باواز بلند کہیے سبحان اللہ آئیے عزیزان محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کر دو کہ ہمارے لیے آسمانوں سے بنا بنایا ہوا کھانا نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور التجا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے پروردگار ہمارے لیے آسمانوں سے بنا بنایا ہوا کھانا نازل فرما، کھانے کی صورت میں دسترخوان نازل فرما۔ جب خالق کائنات نے وہ دسترخوان بنی اسرائیل میں نازل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تکون لنا عیدا وہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے اور ہم سے آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک دسترخوان کی نعمت چھوٹی سی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے جس دن یہ دسترخوان نازل ہوا وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے اور بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی جناب والا دوسری جلد میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ محمد نعمت اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک دسترخوان جیسی چھوٹی سی نعمت اللہ نازل کر دے وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی عید کا دن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی عید کا دن ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ جب کائنات کا والی اس دنیا میں تشریف لایا تو پھر جناب والا یہ عید کا دن کیسے نہیں بن سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اگر اس طرح میں اور دلائل دوں تو ہمارے عوام کا ذوق ہوتا ہے جیسے جتنے تھی سرڑی نہ ہوئے نا اتنے تھی مزو نہیں ہوا۔ اب دیکھیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ هو خير مما يجمعون۔ آئیے عزیزان محترم خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے مولا میں کیا اعلان کروں بفضل اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل مل جائے وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی طرف سے جب رحمت مل جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
سبحان اللہ. اس کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں. هو خیر مما یجمعون. اور یہ خوشیاں کرنا ان کی تمام جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے. عزیزان محترم، خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے، جب میری طرف سے رحمت مل جائے تو خوب خوشیوں کا اظہار کریں. سبحان اللہ. اعلان سماعت فرمائے. الحمدللہ آپ کے اس جامعہ میں، اس مدرسے میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور فی یومیہ جو ہے اس پہ 3000 روپے بھی جو مستری اور مزدوروں کو ادا کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ دینی مدارس ہے، اس میں تعاون کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ اہل سنت کے لیے فیکٹریاں ہیں اور ان فیکٹریوں کو چلانے والی کوئی جناب والا باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں کے ہی صدقہ و خیرات ہے، آپ لوگوں کا ہی تعاون ہے. جب آپ تعاون کریں گے تو اسی مدرسے میں عزیزان محترم حافظ قرآن بھی بنیں گے، علماء بنیں گے. آپ خود دیکھتے ہیں آپ ہی کے بچے یہاں پہ پڑھ کے جناب والا پھر آگے دوسرے مدارس میں بھی بھیجے جاتے ہیں. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے. عزیزان محترم، یہاں پہ آپ کا 1 روپیہ بھی دیا ہوا وہ ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ دیکھ کر دیکھیں. لیکن عزیزان محترم، ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم ناخوانوں پر بڑا لٹائیں گے، فضول خرچیاں بہت کریں گے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ جناب والا جن جن مدارس میں علماء اور مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر ایک ناخوان کو جناب والا بلا کر اس کو لاکھوں روپیہ دیا جائے تو پھر جناب والا اس میں احساس نہ ہو اور لاکھوں روپے کی کرسیاں سجائی جائے. آج کیسا مزاج بن گیا اہل سنت و جماعت کا. ہمارے مدارس کیوں ویران ہے؟ اس وجہ سے عزیزان محترم ہماری سوچ علماء نے نہیں بنائی کہ آج اپنے اگر ہم صدقات و خیرات اپنے مدارس میں جمع کراتے تو پھر عزیزان محترم ہر جگہ پہ علماء موجود ہوتے. علماء کی قدر کریں. اور یہ آپ ہی کی صدقہ و خیرات سے یہ مدرسے چل رہے ہیں عزیزان محترم. اور کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. کوئی بھی مدرسہ ہمارے اپنے بڑے جامعہ سے بڑے بڑے جامعہ کیوں نہ ہو، ہم الحمدللہ خود جن جن مدارس میں پڑھ کر آ رہے ہیں بڑا فقدان ہے عزیزان محترم. اور وہ جذبہ رکھنے والے مومن مسلمان جن کو واقعی یہ سوچ ہے کہ ہمارا روپیہ جو ہے جناب والا ضائع نہیں ہوگا، وہ احباب تعاون کیا کرتے ہیں مدارس کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا اب اندازہ لگائیں اگر ایک ناخوان کو 1.5-2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، ایک مدرس جو پورا مہینہ صبح شام 24 گھنٹے جناب والا وہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور بچوں کو پڑھا رہا ہے، حفظ پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اس کو جناب والا مہینے کی 5000 تنخواہ دی جاتی ہے. ایک جناب والا گھنٹے کے لیے کوئی ناخوان آ جائے. یہاں پہ تو الحمدللہ وہ نظام نہیں آیا. بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں جناب والا پنجاب کے علاقوں میں اگر کسی ناخوان کو بلایا جا رہا ہے، جس طرح جناب والا کسی قبیلے کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ جناب والا ہم جائیں؟ یتیم طلباء پڑھ رہے ہیں، لاوارث طلباء جناب والا. اور اصل میں ہمارے احباب کا یہ ہے کہ ملا بنا دو چھا. عزیزان محترم، خدا کی قسم جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ عطا کرتا ہے، اللہ اسے 70 روپیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. باوجود بلند جو سبحان اللہ. تو اس لیے عزیزان محترم یہ آپ ہی کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور مدرسے کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ. جناب آپ نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے